السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بخیر حافظ ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کی علم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ بحمدللہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، رحمت و برکت والا مہینہ۔ اسی عنوان پر میں آج رمضان المبارک کے جو کرنے والے کام ہے کہ رمضان المبارک کو کس طریقے سے گزارا جائے وہ عنوان پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر عذر کے رمضان کا روزہ نہ رکھنا۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خود ساری عمر روزے رکھتا رہے اور وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا، یعنی دوسرے وقت میں روزے رکھنے سے اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا مگر رمضان المبارک کی برکت فضیلت کا حاصل کرنا ممکن نہیں۔ رمضان مبارک کے 4 عمل۔ حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، رمضان مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ 2 باتیں تو ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو گے، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پہلی 2 باتیں جن کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے یہ ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، اور 2 چیزیں ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں، یہ ہیں کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ تیسرا عمل جو کہ رمضان مبارک میں کیا جائے وہ بیان کیا جا رہا ہے، تراویح۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پہلے گناہ بخشے گئے، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے اس کے گزشتہ گناہ بخشے گئے، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت سے اس کے پہلے گناہ بخش دیے گئے۔ یہ تراویح کا عمل۔ اعتکاف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں آخری 10 دن کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج 2 عمرے کا ثواب ہوگا۔ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضائی کے خاطر 1 دن کا بھی اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی 3 خندقیں بنا دیں گے کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ عمل ہیں جو کہ رمضان مبارک کا مہینہ، جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ الحمدللہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ رمضان کے آنے کا مقصد جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں آیت پہ مقصد بھی بیان کر دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر روزے فرض سے لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ کیونکہ یہاں پر مین چیز رمضان مبارک کے روزے آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے اندر تقوی کو پیدا کرے۔ جو ہم 11 مہینے ہم زندگی بسر کرتے ہیں گناہوں کے اندر، لاپرواہی کے اندر، تو وہ اس زندگی کو بدلنے کے لیے کہ کس طریقے سے ان مہینوں کو ان ایام کو گزارا جائے، تو ان کی یاد دہانی کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ اور مہینوں کی طرح ہے، اس میں کوئی اتنی خواہ وہ نہیں ہے کہ بھی ایک مہینہ ہے، مگر یہ کہ جیسے کہ خانہ کعبہ کی 4 دیواری ہے تو اس میں کوئی اگر ہم چاہیں تو ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے، مگر ہم اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو ایک 4 دیواری ہے، سمٹ کی دیواریں ہیں، اینٹیں وغیرہ ہیں، مگر یہ کہ اس کی نسبت جب اللہ نے اپنی طرف کر لی ہے تو پھر یہ کہ وہ کیا ہے، اس کا جو مقام ہے کیا اعلیٰ بلند ہو گیا ہے۔ لوگ درجوں کیا ہے خانہ کعبہ کی طرف لپکتے ہیں، آتے ہیں، جیسے کہ اس جعلنا المثابۃ للناس کے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ٹھکانہ بنا دیا لوگوں کی طرح، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کری تھی۔ اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ عام مہینہ ہے، اور اللہ نے اب کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ،
وانا عذابی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ نے جب اپنی جب نسبت اس کی کر لی ہے تو یہ ہے کہ اس کا بدلہ جب اللہ تعالیٰ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہی خوب بات ہے، کیا ہی بات ہے کہ اس کا بدلہ ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضیلت اور بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کا بدلہ ہوں، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ کہ رب مل گیا ہمارے کو تو کیا چاہیے کہ رب کے ملنے کا مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جس طریقے سے 11 مہینے گزار دیں، رمضان مبارک کو بھی اس طرح گزار دیں جس کوتاہیوں کے اندر، نمازوں کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، تلاوت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، غیبت میں، چغل خوری کے اندر، لڑائی جھگڑوں کے اندر، اور بہت سی ایسی خرافات ہوتی ہیں جس سے ہم اپنے 11 مہینوں کو، اپنے اوقاتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ تو ایسا نہ خدا نہ خواستہ ہے کہ ہم کیا رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینوں کے اندر کیا اس کو رمضان مبارک کے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اس کو بھی اس طرح ضائع کر دیں۔ تو یہ کہ یہ بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ جو ہمیں جب یہ مہینہ اسٹارٹ ہو گیا تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے مہینہ کیا عطا فرماتے ہیں، تاکہ تم نے جو غفلت کے اندر، غفلت کی چار دیواری کی غفلت میں تم نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ ایک مہینہ آتا ہے، ایک مہینہ رمضان مبارک جس کا نام ہے، یہ اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو واش کر لیں، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، تاکہ یہ کہ ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں تھیں اس کو دور کریں، لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے اندر تقوی اختیار کرو۔ جیسے کہ حرام چیزیں ہوتی ہیں، انسان اپنے اوپر کھانا پینا، جو چیزیں حلال تھیں وہ انسان اپنے اوپر حلال کو حرام کر لیتا ہے، مگر جو چیزیں حرام ہی ہیں جیسے کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، شغل خوری کرنا، یہ تو پہلے سے ہی حرام تھی، تو اس کو اپنے اوپر حرام کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے حلال چیزوں کو تو حرام کر لیا ہے، مگر جو حرام چیزیں پہلے سے ہی ہے رمضان کے علاوہ بھی، اس کو کیا حلال کر بیٹھے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے اس طرح کرے، لڑائی جھگڑا کرے، تو آپ کہہ دیں کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ تو یہ مقصد ہے رمضان کا، اپنے آپ کو بنانا، اپنے آپ کو زندگی گزارنا، 11 مہینے کو کس طریقے گزارا جائے۔ رمضان مبارک کا معنی کا مقصد یہی ہے کہ ہم رمضان 11 مہینے کی روٹین کو کس طرح بنائیں، یعنی یہاں جو غفلت میں جو ایام گزرے ہیں، 11 مہینے گزرے ہیں، تو اس کا کفارہ ہے یہ، اس کا کفارہ یہ خوب تلاوت کی جائے، خوب ذکر و اذکار کیے جائیں، قرآن کریم کی تلاوت جو عام طور پر نارملی زندگی میں نہیں کر پاتا، وہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے نارملی زندگی، جس کے اندر زیادہ کیا استغفار کی کثرت کی جائے، تو جیسے کہ یہاں پر کا سوال جنت کا سوال ہو، دوزخ سے پناہ مانگی جائے، تو یعنی کہ اور نوافل کا، جیسے کہ اوابین مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے، فجر کے بعد چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو نوافل ہیں، تو ان نمازوں کا، ان نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ خاص طور پر جو موبائل ہے، لیپ ٹاپ چیزیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں تو کہ اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، شیطان تو بند ہو گیا، مگر یہ کہ یہ تو اس کے اسباب ہیں، تو اس سے اسباب ہیں، تو اس کے اسباب سے، اس کے جالوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، موبائل سے بھی اپنا آپ کو دور رکھنا چاہیے ان ایام کے اندر، ان بابرکت وقت کے اندر۔ تو یہ کہ اپنے اوقات کو ضائع نہ کیجیے، خوب ذکر و اذکار کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، تراویح کا اہتمام کیے، جیسے کہ حدیث بیان کی ہے، روزے کا جیسے کہ حدیث بیان کی گئی ہے، اعتکاف کی حدیث بیان کی گئی ہے۔ تو یہ کہ ان معاملات کا جو کہ قرآن کریم، یہ کہ جو کہ رمضان کی خصوصیت ہے، سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، جو کہ رمضان مبارک جو ہے وہ ایک رمضان اور قرآن شریف کا کیا جوڑ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ قرآن اور رمضان کا ایک جوڑ بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ رمضان مبارک کی شب قدر کی راتوں میں یہ کیا ہے نازل ہوا ہے، تو اس کا بھی جوڑ ہے۔ تو ہم کیا ہے غیبت سے، چغل خوری سے، گناہوں سے بچیں جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے اپنا ٹائم کو اللہ کے وقت کے اندر اللہ سے تعلق جوڑنے میں لگائیں، اور تہجد کی نماز پڑھیں، نارملی انسان نہیں پڑھ پاتا، تو اس وقت کے اندر اپنے آپ کو کیا کریں، تہجد کی کم از کم 8 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ اگر آپ کو 8 نہیں پڑھ یاری 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ لیں تو زیادہ اولا افضل بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ تو اس بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر کے اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کر کے، تاکہ یہ کہ انسان لعلکم تتقون، تاکہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر پاکیزگی، تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، تاکہ اور اسی طریقے سے ہم 11 مہینے جو آ رہے ہیں، اس کے بعد آنے والے ہیں، تو یہ کہ وہ اسی کے مطابق نمازوں کی، ساری چیزوں کی پابندی کے ساتھ اس کو بھی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم کو خوب رمضان مبارک کے اندر عبادت کرنے والا بنائے، تراویح اور روزے رکھنے والا بنائے، تراویح کا اہتمام کرنے والا بنائے، اعتکاف میں بیٹھ کر اس میں خوب عبادت کرنے والا بنائے، اور ہم کو اچھی طریقے سے ہمارے لیے رمضان کو خوب خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔
انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے نئے سوال جواب کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر خدمت ہوں گا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میرا چینل ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل پہ نئے چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے۔ فیس بک پہ آن لائن قرآن کلاسز کے نام سے، انسٹاگرام محمد زید کے نام سے، اسنیک مولانا محمد زید کے نام سے، ٹک ٹاک پہ مولانا محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ میں آپ سے نئے اسی عنوان پر، رمضان کے عنوان پر سوال و جواب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔